الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اصول عقائد کے حوالے سے ہمارے اسباق چل رہے تھے۔ آج ہم بات کریں گے کفر کا بیان، کفر کی تعریف کیا ہے، لغوی اصطلاحی کفر کی اقسام، ان عنوان پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ کفر کا لغوی معنی، علامہ محمد عبد الرؤف بن تاج العارفین المناوی رحمہ اللہ تعالی وفات 1031 ہجری التعریف میں فرماتے ہیں، الکفر تغطیۃ ما حقہ الاظہار۔ کفر کی تعریف، کفر کا لغوی معنی جس چیز کو ظاہر کرنا چاہیے اسے چھپا لینا، یہ ہے کفر۔ اور اصطلاحی معنی، علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ تعالی وفات 792 ہجری شرح المقاصد فی علم الکلام میں فرماتے ہیں، الکفر عدم الایمان عما من شأنی، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان پر ایمان نہ لانا، یہ کفر ہے۔ یعنی جن چیزوں کو ماننا ضروری ہے ان کو چھوڑ دینا، ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا، یہ کفر ہے۔ کفر کی اقسام، بنیادی طور پر کفر کی 10 قسمیں ہیں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ نمبر 1، کفر انکار، اسلام کو ظاہراً اور باطناً نہ ماننا، جیسے عام کفار ہیں، یعنی کوئی شخص دل سے بھی اسلام کو نہ مانے اور اپنی زبان سے بھی انکار کرے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، یہ ہے کفر انکار۔ نمبر 2، کفر نفاق، زبان سے اسلام کا اظہار کرنا اور دل سے انکار کرنا۔ کوئی شخص دل سے نہیں مانتا لیکن زبان سے اعتراف کرتا ہے تو یہ کفر نفاق ہے، جس طرح عبداللہ بن ابی کا کفر تھا۔ یہاں بات یہ کہ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق اعتقادی اور ایک ہے نفاق عملی۔ نفاق اعتقادی یہ ہے کہ اسلام کا اظہار کر کے کفر کو چھپانا، یعنی دل میں کفر ہو اور زبان سے اسلام کے اظہار ہو، یہ ہے نفاق اعتقادی۔ یہ قسم انتہائی خطرناک ہے اور اس کا اخروی انجام سب سے بدتر ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 145، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور آپ کسی کو ان کا مددگار نہیں پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نفاق عملی، دل میں ایمان موجود ہو اور زبان سے اس ایمان کا اظہار بھی ہو، لیکن انسان کام ایسے کرے کہ جو منافقین کی عادات ہے، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، بددیانتی کرنا، تو یہ نفاق عملی ہے۔ ایک ہے نفاق اعتقادی اور ایک ہے نفاق عملی۔ یہاں ذرا 2 باتیں سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ کہ احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی کئی ایک علامات اور عادات بیان فرمائی ہیں۔ مثلا صحیح بخاری کتاب الایمان باب علامت المنافق، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ بعض احادیث میں اور علامات بھی ہیں، میں نے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اب دوسری بات سمجھیں، یہ جو حدیث پاک میں منافق کی 3 نشانیاں بیان کی ہیں یا بعض دیگر احادیث میں مزید نشانیاں بیان کی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنی ذات میں، اپنے اعمال میں غور کرے، کہیں یہ علامت مجھ میں تو نہیں۔ جس شخص میں علامت پائی جاتی ہے وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اس عادت بد کو ختم کرے۔ اس کا معنی یہ ہے، یہ اس کا معنی ہرگز نہیں کہ جس شخص میں علامات دیکھیں اس پر نفاق کا فتویٰ لگائے۔ ہم عام طور پر اس حدیث کی روشنی میں اپنے اندر نہیں جھانک کر دیکھتے کہ یہ نشانی میرے اندر ہے یا نہیں، اور خود کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ کسی شخص میں ان میں سے کوئی علامت دیکھے تو اس پر منافق ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں۔
یہ منافق ہے، کیونکہ حدیث میں منافق کی علامت اور اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ ذرا اس کا خیال فرمائیں، تو یہ دو باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر ایک، مختلف احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی کئی علامات بیان فرمائی ہیں۔ نمبر دو، احادیث میں جو علامات بیان فرمائی وہ اس لیے نہیں کہ جس میں علامت دیکھیں اس پر نفاق کا اور منافق ہونے کا فتویٰ لگائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر غور کریں، اگر کوئی علامت اپنے اندر موجود ہے تو خود کو صاف کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر تین، کفر ارتداد، اپنی مرضی اور رضامندی سے اسلام سے پھر جانا، یعنی کوئی شخص مسلمان ہے، دل سے اس نے ایمان کو قبول کیا ہے اور بعد میں اس نے ایمان کو چھوڑ دیا، پھر گیا، جیسے عبداللہ بن نواحہ۔ یہ عبداللہ بن نواحہ کون تھا؟ مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے دو قاصد بھیجے، ان میں ایک عبداللہ بن نواحہ تھا اور دوسرا ابن اسال تھا۔ سن 11 ہجری میں جب مسیلمہ کذاب اور اس کے متبعین پر چڑھائی کی گئی، مسیلمہ کذاب جہنم باسر ہوا، قتل ہو گیا، اور بھی بہت سارے اس کے حمایتی قتل ہو گئے، تو کچھ لوگ گرفتار ہوئے۔ ان میں عبداللہ بن نواحہ بھی تھا جو بچ گیا، گرفتار نہیں، بچ گیا۔ ان نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد میں پھر مرتد ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کسی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو آ کر اطلاع دی کہ یہ عبداللہ بن نواحہ تو مسیلمہ کذاب کے گیت گا رہا ہے، اسی کی باتیں کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اسلام مستحکم ہو گیا ہے، اسلام پھیل گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت ہوا ہے، ہم کفر پر غالب آ گئے، تو اس کو کیسے ضرورت ہوئی؟ لہٰذا آپ نے اس کو قتل کروا دیا۔ تو یہ عبداللہ بن نواحہ اسلام قبول کیا اور پھر بعد میں اس نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ المستدرک علی الصحیح للحاکم میں موجود ہے، الاصابہ فی تمییز صحابہ کے اندر موجود ہے، اور تغلیق و تعلیق لابن حجر کے اندر موجود ہے۔ نمبر 4، کفر شرک، اللہ تعالیٰ کو مان کر اس کی ذات یا مخصوص صفات میں کسی غیر کو شریک کرنا، جیسے مشرکین مکہ۔ اب یہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور الہ بھی مانتے، اوروں کو بھی خدا مناتے، اور بہت سارے خدائی اختیارات دیگر اپنے بتوں اور معبودان کے اندر بھی تسلیم کرتے تھے۔ یہ کفر شرک ہے۔ نمبر 5، کفر کتابی، پہلی کسی آسمانی کتاب کو مانتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد قرآن کریم کا انکار کرنا، جیسے یہود و نصارہ۔ اب یہ یہود تورات کو مانتے ہیں، عیسائی انجیل کو مانتے ہیں، لیکن قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ آسمانی کتابیں گزشتہ جو منسوخ ہیں ان کو مانتے ہیں، اور جو ناسخ ہے اس کا انکار کرتے ہیں، تو یہ کفر کتابی ہے۔ نمبر 6، کفر دہری یا کفر معطلی، وجود باری تعالیٰ کا انکار کرنا اور زمانہ کو قدیم ماننا، یعنی یہ کہنا کہ زمانہ ہمیشہ سے ہے، زمانہ ہمیشہ سے، ہمارا تو عقیدہ نا اللہ ہمیشہ سے، اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور زمانے کو ہمیشہ سے مانتے ہیں، یہ ہے کفر معطلی جیسے دہریہ۔ نمبر 7، کفر زندقہ، ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد ضروریات دین کا صراحتاً انکار کرنا یا ایسی تعویل کرنا جو امت کے متواتر عقیدہ کے منافی ہو۔ ضروریات دین یعنی دین کے وہ نظریات جو بالکل واضح ہیں اور ان کی شہرت ہے، عام بندہ بھی اس کو جانتا ہے، یہ ہے ضروریات، ان میں سے کسی کا انکار کرنا، یا انکار تو نہ کرنا، تعویل ایسی کرنا کہ جو عقیدہ متواتر کے خلاف ہو جائے، جیسے قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، منکرین ختم نبوت ہیں۔ تو یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں یہ اس قسم کی تعویل کرتے ہیں کہ جو متواتر عقیدہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ مزید اس پر انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ نمبر 8، کفر جحود، دل سے ایمان کی حقانیت کو سمجھنا لیکن زبان سے اقرار نہ کرنا، جیسے ابلیس۔ اب یہ ابلیس سمجھتا تھا آدم علیہ السلام برحق ہیں، یہ سمجھتا تھا اللہ کو حکم برحق ہے، لیکن اس نے زبان سے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو دل میں حقانیت موجود ہے لیکن زبان سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ بات یاد رکھ لیں، ایک یہ کہ بندہ دل سے اعتراف کرتا ہے اور زبان سے کسی عذر کی وجہ سے اعتراف نہیں کر رہا، آگے اس پر آئے گی جان کا خطرہ ہے، کوئی اور خطرہ ہے، ایک خطرے کی بات نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جیسے ابلیس ہے۔ نمبر 9، کفر اناد،
دل سے حق کو سمجھتا بھی ہے، اپنی زبان سے حق ہونے کا اعتراف بھی کرتا ہے، لیکن خود اپنے لیے اس کو قبول نہیں کرتا۔ جیسے ابو طالب، وہ سمجھتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حق نبی ہے، اور مانتے بھی تھے کہ آپ سچے نبی ہیں، لیکن خود نہیں قبول کرتے تھے کہ میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں یا میں آپ کی نبوت کو مان لوں۔ تو ایک کفر کی قسم یہ ایسے کہتے ہیں کفر انات۔ نمبر 10 کفر مفاد۔ کفر مفاد کا معنی کسی دنیاوی مفاد کی غرض سے اپنے آپ کو کافر کہنا یا لکھنا۔ جیسے آج کے دور میں بعض لوگ بعض ممالک کا ویزا حاصل کرنے کے لیے خود کو قادیانی لکھتے ہیں کہ جی میں غیر مسلم ہوں، تو اب ان سے بات کرو تو کہتا ہے جی میں دل سے تو قادیانی نہیں ہوں، بس ویزے کے لیے کی ہے، فلاں کام کے لیے کی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں، جو دنیاوی غرض کے لیے کسی فارم میں خود کو کافر لکھتا ہے، ہم اس کو کافر ہی کہیں گے، کافر ہی سمجھیں گے، کافر والا ہی معاملہ کریں گے۔ باقی اس کے اللہ کا معاملہ ہے، دنیاوی احکام میں اس کو قطعاً مسلمان نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ نہ ایسے شخص کے ساتھ نکاح ہوگا، نہ ایسے کے ساتھ تعلقات ہوں گے، نہ اس کے ساتھ کوئی وراثت کا معاملہ ہوگا، انتہائی خطرناک ہے۔ تو یہ کفر کی 10 قسمیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ یہاں ایک دو باتیں سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو کفر کی 10 اقسام بیان کی ہیں، ان میں سے پہلی 7 قسمیں وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح المقاصد فی علم الکلام میں فرمایا ہے، اور 2 قسمیں ایسی ہیں کہ جن کا تذکرہ خاتم المحدثین حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی نے تذکرہ فرمایا ہے فیض الباری علی صحیح البخاری میں، اور اس میں ایک آخری قسم جو ہے کہ جو اس کا میں نے ذکر کیا، یہ ہماری کتاب تنقیحات کے اندر موجود ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ فات 792 ہجری شرح المقاصد فی علم الکلام میں فرماتے ہیں، یہ جو پہلی قسمیں میں نے عرض کی ہیں ان کا ذکر فرمایا حضرت تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ نمبر 1 کفر انکار، نمبر 2 کفر نفاق، نمبر 3 کفر ارتداد، نمبر 4 کفر شرک، نمبر 5 کفر کتابی، نمبر 6 کفر دہری، نمبر 7 کفر زندقہ۔ ان 7 کا تذکرہ فرماتا ہے قد ظاہر ان الکافر اسم لمن لا ایمان لہ، یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ جو مومن اسے کافر کہیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 فإن اظہر الایمان خص باسم المنافق، اگر دل میں کفر ہو زبان سے اسلام کے اظہار کرے تو یہ منافق ہے۔ نمبر 3 وإن طرأ کفرہ بعد الاسلام خص باسم المرتد لرجوع عن الاسلام، اگر وہ اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کا اظہار کرے تو مرتد ہے۔ نمبر 4 وإن قال بإلہین واکثر خص باسم المشرک لاثباتہ الشرک شریک فی الالوہیہ، اور اگر کوئی شخص اللہ کو مانتے ہوئے تعدد الہ کا قائل ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی خاص صفات میں کسی کو شریک کرے تو یہ مشرک ہے۔ نمبر 5 وإن كان متدینا ببعض الادیان والکتب المنسوخۃ خص باسم الکتابی کالیہودی والنصرانی، اور اگر کوئی شخص بعض آسمانی ادیان کو مانتا ہے، آسمانی کتب کو مانتا ہے لیکن قرآن کریم کو نہیں مان رہا تو یہ بھی کافر ہے، جیسے یہودی اور نصرانی ہے۔ نمبر 6 وإن كان يقول بقدم الدہر واسناد الحوادث الیہ خص باسم الدہری، اور اگر کوئی شخص زمانے کو قدیم مانتا ہے، اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے اور احوال کو زمانے کی طرح منسوب کرتا ہے کہ زمانہ ان احوال کو پیدا کرتا ہے تو یہ بھی کافر ہے۔ نمبر 7 وإن كان لا يثبت الباری تعالی خص باسم المعطل، اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کا انکار کر دیتا ہے تو یہ بھی کافر ہے، اور اسے کہتے ہیں کفر معطل۔ نمبر 8 وإن كان مع اعتراف بنبوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واظہارہ شعائر الاسلام ببطن عقائد ہی کفر بالاتفاق خص باسم زندیق، ایک وہ شخص ہے کہ جو ایمان کا دعویٰ کر کے ضروریات دین کا انکار کرتا ہے صراحتاً، یا کوئی ایسی تعویل کرتا ہے جو امت کے متبادر عقیدہ کے خلاف ہے تو کہتے ہیں یہ بھی کافر ہے، جس طرح کے زندیق ہے۔ تو یہ قسمیں وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ حضرت علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح المقاصد میں کیا ہے، اور 2 جن کا تذکرہ حضرت خاتم المحدثین علامہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ فرمایا وَأَمَّا كُفْرُ الْجُحُودِ فَهُوَ أَنْ يَعْرِفَ الْحَقَّ بِقَلْبِهِ وَلَا يُقِرَّ بِلِسَانِهِ كَكُفْرِ إِبْلِيسِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ،
کفر جحود، کوئی شخص حق کا اعتراف کرتا ہے لیکن اس کا زبان سے اقرار نہیں کرتا، جیسے ابلیس ہے. اور دوسری قسم اما کفر المعاندہ فهو ان يعرف بقلبه ويقر بلسانه ولا يقبل ولا يتدين به ككفر ابی طالب. دل سے اعتراف بھی کرتا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، لیکن خود قبول نہیں کرتا. ایک کفر اس کی ایک قسم یہ ہے جس طرح کہ ابو طالب ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کفر کی ساری اقسام موجود ہیں، لیکن اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین فرما لیں کہ کفر کی ساری اقسام ہونے کے باوجود آج کے دور میں ہم کسی بھی شخص کو منافق نہیں کہہ سکتے. یعنی کفر کی قسم کفر نفاق موجود ہے، لیکن ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کفر منافق اعتقادی کا معنی یہ ہوتا ہے ایک آدمی کے دل میں ایمان نہ ہو اور زبان سے اظہار کرے. جو شخص زبان سے اظہار کرتا ہے ہم اس کو مسلمان کہے کہ ہمیں تو نہیں پتہ اس کے دل میں کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو وہی آ جاتی اور بذریعہ وہی آپ کو بتا دیا جاتا کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اس لیے کہہ دیا جاتا کہ منافق ہے. آج کے دور میں کفر نفاق موجود ہوگا، لیکن ہم کسی کو کافر منافق نہیں کہہ سکتے کہ منافق اعتقادی ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی وفات 1396 ہجری تفسیر معارف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں، کیا کفر و نفاق عہد نبی کے ساتھ مخصوص تھا یا اب بھی موجود ہے؟ اس معاملہ میں صحیح یہ ہے کہ منافق کے نفاق کو پہچاننا اور اس کو منافق قرار دینا دو طریقوں سے ہوتا ہے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلا دیا کہ فلاں شخص دل سے مسلمان نہیں منافق ہے. دوسرے کہ اس کے کسی قول اور فعل سے کسی عقیدہ اسلام کے خلاف کوئی بات یا اسلام کی مخالفت کا کوئی عمل ظاہر اور ثابت ہو جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انقطاع وحی کے سبب ان کے پہچاننے کی پہلی صورت تو باقی نہ رہی، مگر دوسری صورت اب بھی موجود ہے. جس شخص کے کسی قول و فعل سے اسلامی قطعی عقائد کی مخالفت یا ان پر استہزاء یا تحریف ثابت ہو جائے مگر وہ اپنے ایمان اسلام کو مدعی رہے تو منافق سمجھا جائے گا. ایسے منافق کا نام قرآن کریم کی اصطلاح میں ملحد ہے، الذین یلحدون فی آیاتنا، اور حدیث میں اس کو زندیق کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. مگر چونکہ اس کا کفر دلیل سے ثابت اور واضح ہو گیا اس لیے اس کا حکم سب کفار جیسا ہوگا، الگ کوئی حکم اس کا نہیں ہے. اسی لیے علماء امت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منافقین کا قضیہ ختم ہو گیا، اب جو مومن نہیں وہ کافر کہلائے گا. یعنی یا مومن ہے یا کافر ہے. اب یہ منافق اعتقادی ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. تیسری بات یہ سمجھیں کہ اگر کوئی شخص کسی کافر فرقہ کی طرف خود کو منسوب کرے اس کو کافر ہی سمجھا جائے گا، اگرچہ اس کو کافر فرقہ کے عقائد کا علم نہ ہو. جس طرح کوئی شخص خود کو مسلمان کہے، مسلمان کی طرف منسوب کرے اور اس کو اسلامی عقائد کا پتہ نہیں ہے تو اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. فتاوی عالمگیری میں ہے اگر کوئی شخص کے مسلم قال انا ملحد یکفر، کوئی مسلمان ہے کہتا ہے میں تو ملحد ہوں، ہم اس کو کافر کہیں گے. ولو قال ما علمت انه کفر لا يعذر بهذا رجل، اور اگر وہ کہے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں رات کیا ہوتا ہے میں تو ویسے ہی کہتا ہوں ملحد ہوں، تب بھی کافر کہیں گے. اس عذر کی وجہ سے یہ عذر اس کا قابل قبول نہیں ہے. فتاوی عالمگیری کتاب الحدود ما يتعلق بالحلال والحرام وکلام الفسقۃ والفجار. یہاں میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. میرے ساتھ ایک شخص کی گفتگو ہوئی اور اس نے مجھے گفتگو کے دوران یہ بات کی کہ اگر کوئی شخص خود کو کافر کہتا ہے، کسی کفریہ فرقے کی طرف منسوب کرتا ہے لیکن اس کو اس کفریہ فرقے کے عقائد کا بالکل بھی نہیں پتہ، ہم اس کو کیسے کافر کہہ سکتے ہیں؟ ایک شخص کہتا ہے جی میں عیسائی ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں عیسائیت کے عقائد کیا ہے. ایک بندہ کہتا ہے جی میں مرزائی ہوں، اس کو پتہ ہی مرزائیت کیا ہے، تو اس کو کیسے کافر کہیں گے؟ میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اور اس کو پتہ ہی نہیں اسلامی عقائد کیا ہے تو مسلمان کہیں گے یا کافر؟ کہا جی مسلمان. میں نے کہا چلو نام کا مسلمان ہوگا، کہیں گے کیا؟ کہا جی مسلمان. میں نے کہا اس کا جنازہ پڑھیں گے فوت ہو گئے؟ جی ہاں. مسلمان سے نکاح ہو سکتا ہے؟ جی ہاں. دفن کہاں کریں گے؟ مسلمانوں کے ساتھ. میں نے کہا اس کو اسلامی عقائد کی نہیں پتہ کیوں کہہ رہے ہیں؟
تو جس طرح کسی شخص کا اسلام کا دعویٰ کرنا اسلامی فرقے کی طرف منسوب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مسلمان ہے، اسی طرح کسی شخص کا کسی کافر فرقے کی طرف خود کو منسوب کرنا ہی دلیل ہے کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے، اس کو عقائد کا پتہ ہو یا اس کو عقائد کا پتہ نہ ہو۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ شرائط تکفیر، کسی انسان کے کافر ہونے کا فتویٰ دینا ایک نازک اور اہم ترین مرحلہ ہے، اور یہ افتاء کا ایک بہت اہم جز ہے، اس لیے فتویٰ کفر دینے میں نہایت احتیاط کی ضرورت ہے۔ چنانچہ فتویٰ کفر دینے میں درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 1، فتویٰ دینے والا شخص اہل افتاء میں سے ہو، اس کے اندر صلاحیت بھی ہو کہ فتویٰ کفر کا دے سکے۔ نمبر 2، فتویٰ دینے والا شخص اپنے عرف، سوسائٹی اور ماحول کو بھی سمجھتا ہو۔ نمبر 3، جس شخص کے بارے میں فتویٰ کفر دیا جا رہا ہے اس میں اسباب کفر موجود بھی ہوں، ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کفر کا سبب موجود نہیں، آپ اس کو کافر کہہ دیں۔ نمبر 4، جس شخص کے بارے میں فتویٰ کفر دیا جا رہا ہے اس میں موانع کفر موجود نہ ہوں۔ موانع کفر کا معنی یعنی اس میں وہ چیز موجود نہ ہو کہ جو کفر سے رکاوٹ بنتی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی کافر نہیں کہہ سکتے، یہ چیز نہ ہو تو پھر کافر کہیں گے۔ تو کسی شخص کو کافر کہنے کے لیے ضروری ہے کہ 4 باتوں کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 1، فتویٰ کفر دینے والا شخص اہل افتاء میں سے ہو۔ نمبر 2، فتویٰ کفر دینے والا شخص عرف سوسائٹی سے واقف ہو۔ نمبر 3، جس شخص کے بارے میں فتویٰ کفر دیا جا رہا ہے اس میں اسباب کفر موجود ہوں۔ نمبر 4، جس شخص کے بارے میں فتویٰ کفر دیا جا رہا ہے اس میں موانع کفر موجود نہ ہوں۔ پہلی بات کہ فتویٰ دینے والا شخص اہل افتاء میں سے ہو۔ دیکھیے اہل افتاء کا مطلب کیا ہے، یعنی مفتی ہو، اور اہل ہونے کا معنی کہ اس کے اندر مفتی کی پوری شرائط پائی جائیں۔ مفتی کی شرائط کیا ہے؟ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ تعالی، وفات 676 ہجری، مقدمۃ المجموع شرح المحذب میں فرماتے ہیں، کونہ مکلفاً، عاقل ہو، بالغ ہو، سمجھدار ہو، مسلماً، مسلمان ہو، ثقتاً، اپنے فن میں پختہ ہو، مضبوط ہو، دسترس و علم پر، مأموناً، باعتماد ہو، متنزہاً عن اسباب الفسق، اسباب فسق سے بچنے والا ہو، گناہوں کے ماحول سے خود کو بچاتا ہو، وخوارم المروہ، خلاف مروت امور سے بچتا ہو۔ خلاف مروت یعنی وہ کام جو عالم کی شان کے لائق نہیں، اس سے بھی احتیاط کرتا ہو۔ فقیہ نفس، فقہی ذوق کا حامل ہو، سلیم الذہن، ذہین ہو، فتین ہو، رصین الفکر، پختہ رائے والا ہو، صحیح تصرف والاستنباط، اصول اور قواعد کو فروعات پر منطبق کرنے اور دلائل کی تہ میں چھپے مسائل نکالنے کا درست ملکہ رکھتا ہو، متیقظاً، بیدار مغز ہو، بات سمجھتا ہو، تہ تک جا سکتا ہو۔ یہ بنیادی طور پہ 11 شرائط ہیں کسی شخص کے اہل افتاء ہونے کے لیے۔ جس کے اندر یہ شرائط پائی جائیں، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، آزاد ہو، غلام ہو، وہ گنگا ہو، تب بھی حرج نہیں، لکھ کر بات کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ اشارے سے بات کر سکتا ہو تب بھی اس کو حق حاصل ہے۔ یہ سب شرائط ہونے کے بعد وہ بولنے پر نہ قادر ہو تب بھی، لکھنے پر قادر نہ ہو تب بھی اہل افتاء میں سے شخص کو شمار کیا جائے گا۔ حضرت علامہ نووی فرماتے ہیں، سواء فیہ الحر والعبد والمرأة والاعمى والاخرس اذا کتب او فہمت اشارتہ، مرد ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، یا وہ شخص اندھا ہو یا وہ گونگا ہو، یا وہ لکھ سکے یا اس کے اشارے کو سمجھا جا سکے، یا اہل افتاء میں شمار ہوگا۔ یہاں 2 سوال اور ان کے جواب اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک سوال کیا ہے؟ شبہ، اگر کوئی شخص مفتی نہ ہو تو کیا وہ کافر کو کافر بھی نہ کہے؟ اگر کوئی شخص مفتی نہ ہو تو کیا وہ کافر کو کافر نہ کہے؟ جواب ذہن نشین فرما لیں، جو شخص مفتی نہ ہو وہ کفر کا فتویٰ نہ دے،
ہاں جب مفتی کسی شخص کو کافر کہہ دے تو یہ شخص پھر مفتی صاحب کے فتویٰ لگانے کے بعد کافر کہے، از خود کفر کا فتویٰ نہ لگائے۔ معنی یہ ہے، ایک ہے کسی کافر کو کافر کہنا فتویٰ دلائل کی بنیاد پر، عام بندے کا کام نہیں ہے۔ ایک ہے جس کو علماء کافر فرما دیں، ڈکلیئر کر دیں یہ کافر ہے، اس کو کافر کہنا یہ بات الگ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو شخص اہل افتاء میں سے نہیں وہ کسی پر فتویٰ کفر نہ لگائے۔ ہاں جب علماء فتویٰ کفر لگا دیں تو یہ کافر کو پھر کافر ہی کہے گا، مسلمان تو نہیں کہہ سکتا۔ دوسرا شبہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص ضروریات دین کا انکار کرتا ہو، توحید کو نہیں مانتا، رسالت کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا، یہ شخص ختم نبوت کو نہیں مانتا، تو کیا ایسے شخص کو بھی کافر کہنے کے لیے ہمیں کسی مفتی کے فتوے کا انتظار کرنا پڑے گا؟ کیا اس کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا؟ یعنی جب تک بندہ اہل افتاء میں سے نہ ہو، مفتی نہ ہو، تو وہ قادیانی کو بھی کافر نہ کہے؟ یہ بظاہر اعتراض ہے، جواب اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ دیکھیں، ہم جو کہتے ہیں کہ فتویٰ کفر دینے کے لیے آدمی کا مفتی ہونا ضروری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا کفر واضح نہ ہو، جس میں الجھن ہو کہ اس کو کافر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے مسلمان ہو سکتا ہے کافر ہو، یہ اس کے بارے میں۔ وگرنہ جو شخص ضروریات دین کا صراحتاً انکار کرے، ایک شخص کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، اب اس کو کافر کہنے کے لیے کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے جی میں قرآن کو نہیں مانتا، تو اس کو کافر کہنے کے لیے کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے جی میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، یا کوئی کہتا ہے جی میں تو موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کا قائل ہی نہیں ہوں، کس کا حساب ہوگا اور کون اٹھایا جائے گا، اس کے لیے کسی فتوے کی ضرورت نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جس شخص کا کفر واضح نہ ہو، الجھن ہو کہ کافر ہے یا نہیں، تو وہاں مفتی جب تک فتوی کفر نہ دے تو کسی شخص کو اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ دوسری بات ہم نے کی تھی کہ فتوی تکفیر کے لیے ضروری ہے کہ فتویٰ دینے والا عرف، سوسائٹی اور اس ماحول سے واقف ہو۔ یہ ہم نے کیوں کہا؟ چونکہ فتوی کفر ایک نہایت خطرناک معاملہ ہے۔ بس اوقات ایک ماحول اور سوسائٹی میں ایک لفظ کسی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس معنی میں سوسائٹی میں اس کو غلط نہیں شمار کیا جاتا، تو ظاہر ہے دیکھنا پڑے گا بھی یہ لفظ اس بندے نے بولا ہے، یہ جملہ بولا ہے، اس سوسائٹی اور ماحول میں اس کا مطلب کیا ہے، اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے، وگرنہ فتوی کفر کے اندر بد احتیاطی ہو جائے گی۔ علامہ محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز بن احمد بن ابن عابدین شامی رحمہ اللہ، وفات 1252 ہجری، مجموعہ رسائل ابن عابدین، رسالہ نشر العرف فی بناء بعض الاحکام علی العرف کے اندر فرماتے ہیں فکثیر من الاحکام تختلف باختلاف الزمان لتغیر عرف اہلہ، بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ زمانے کے بدلنے سے ان کا حکم بدل جاتا ہے۔ بہت سارے احکام زمانے کی تبدیلی کے باعث بدل جاتے ہیں، مسائل کا حکم بدل جاتا ہے۔ لتغیر عرف ہی، کیونکہ عرف بدل گیا، ایک عرف اور سوسائٹی میں اس کا معنی اور ہے، دوسرے عرف اور سوسائٹی میں اس کا معنی اور ہے۔ لحدوث ضرورت، بس اوقات کو ضرورت پیش آ جاتی ہے جس کی بنیاد پر یہ حکم بدل جاتا ہے۔ او فساد اہل الزمان، او فساد اہل الزمان، یا زندگی میں کوئی ایسا فساد آ جاتا ہے اس وجہ سے اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ بحیث لو بقی الحکم علی ما کان علیہ اولا للزم منہ المشقۃ والضرر بالناس، اگر حکم کو اسی طرح بحال رکھا جائے جیسے پہلے تھا تو لوگوں کو مشقت آ سکتی ہے، نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، اس لیے اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ زمانے کے بدلنے سے بعض مسائل کے احکام بدلتے رہتے ہیں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ دیکھیں، نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے، اگر کوئی شخص قیام پر قادر نہ ہو، اب ضرورت پیش آ گئی، اب یہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو بیٹھ کر بھی آ جائے گی، تو عذر کے پیش آنے سے حکم بدل گیا ہے، بالکل تبدیل ہو گیا ہے۔ تو زمانے کے بدلنے سے، ضرورت کے پیش آنے سے احکام بدلتے رہتے ہیں، اس کو اچھی طرح سے نشین فرما لیں۔ اس کی مثال سمجھیں، جس طرح بچے کو معصوم کہنا، کہتے ہیں یہ تو ہمارا بچہ ہے اور معصوم ہے، معصوم ہے۔ اب ظاہر ہے
ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ معصوم انبیاء علیہ السلام ہیں، معصوم انبیاء علیہ السلام ہیں انسانوں میں سے۔ الفقہ الاکبر میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ وفات 150 ہجری فرماتے ہیں والانبیاء علیہم السلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح، انبیاء علیہ السلام صغیرہ کبیرہ، چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں سے اور کفر اور بیہودہ کاموں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یعنی مخلوقات میں ملائکہ معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں، لیکن مخلوق میں جو بشر انسان مخلوق ہے اس میں صرف معصوم انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص کسی کی عصمت کا قائل ہے کہ جی 12 امام معصوم ہوتے ہیں، تو وہ گویا 12 امام نہیں مان رہا، وہ 12 نبی مان رہا ہے، لیکن نام نبی کا نہیں لے رہا، پیغمبر کی صفات ان کے اندر ثابت کر رہا ہے۔ جیسے کوئی شخص یہ کہ جی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نئے نبی کو تو نہیں مانتا، لیکن وہی حضور کے بعد بھی آتی ہے، وہی تو نبی پر آتی ہے، نبی نہیں مان رہا وہی مان رہا، تو نبوت تو مان رہا ہے، اور نبوت کس چیز کا نام ہے؟ اسی طرح عصمت یہ خاصہ نبوت ہے۔ کوئی شخص کہ جی میں حضور کے بعد کسی نئے نبی کے پیدا ہونے کا قائل تو نہیں ہو رہی کہ فلاں بندہ معصوم ہے، تو جو صفت نبوت والی تھی وہ تو اس نے نبی کے غیر نبی کے اندر ثابت کر دی۔ تو بات یہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے، لیکن ہمارے عرف اور سوسائٹی میں جو معصوم بچے کو کہا جاتا ہے یہ اس معنی میں نہیں جس معنی میں نبی معصوم ہے۔ ہمارے عرف میں یہاں معصوم کا معنی ہوتا ہے یہ سادہ ہے، بھولا بالا ہے، اس قسم کا ہے، اس کو پھر معصوم کے لفظ سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے یا کسی بچے کو معصوم کہہ دے، اس بنیاد پر اس کا فتویٰ کفر نہ لگائیں کہ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المعصومین ہے، اس نے حضور کے بعد کسی اور کو معصوم کیسے کہہ دیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ سوسائٹی اور عرف میں یہاں معصوم کا معنی وہ نہیں ہے جو معصوم کا معنی نبی کے لیے ہوتا ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ تکفیر کے اسباب میں نے عرض کیا تھا کہ فتویٰ کفر دینے کے لیے ضروری ہے کہ فتویٰ کفر دینے والا اہل افتاء میں سے ہو، عرف اور سوسائٹی کو سمجھتا ہو۔ نمبر 3، جس کے بارے میں فتویٰ کفر دیا جا رہا ہے اس میں اسباب کفر موجود ہوں۔ یہ اسباب کفر کیا ہیں، تکفیر کے اسباب کیا ہیں، ذرا اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ نمبر 1، انکار، ضروریات دین میں سے کسی ایک کا صراحتاً انکار کرنا، یہ ایک کفر کا سبب ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ تعالی وفات 792 ہجری شرح العقائد النسفیہ میں فرماتے ہیں ورد النصوص بأن ينکر الاحکام التي دلت علیہ النصوص القطعیہ من الکتاب والسنہ کحشر الاجساد مثلا کفر۔ نصوص کو اس طرح رد کر دینا، نظر انداز کرنا کہ جن احکام کے بارے میں نصوص قطعیہ موجود ہیں ان احکام کا انکار کر دیا جائے تو یہ کفر ہے، جیسے قیامت کے دن جسموں کے دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنا۔ اب اگر کچھ شخص ایسا کام کرتا ہے تو اس کے اندر کفر کا سبب موجود ہے، اس کو کافر کہیں گے۔ نمبر 2، استحلال، جن امور کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان کو حلال سمجھنا، یہ بھی ایک سبب کفر ہے اور وجہ کفر ہے۔ لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیں، شرط یہ ہے کہ حلال سمجھنے والے کو معلوم ہو کہ یہ چیز حرام ہے۔ نمبر 2، اس چیز کی حرمت قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہو، یعنی استحلال وجہ کفر ہے کب؟ نمبر 1، حرام کو حلال کہنے والے کو پتہ ہو کہ چیز حرام ہے پھر بھی حلال کہے۔ نمبر 2، اس کی حرمت قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہو، حرمت اس کی قطعی درجے کی ہو تو پھر اس کو حلال کہنے والے کو کافر کہا جائے گا۔ والاستحلال کفر لما فیہ من التکذیب المنافی للتصدیق، علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری شرح العقائد النسفیہ میں تحریر فرماتے ہیں والاستحلال کفر لما فیہ من التکذیب المنافی للتصدیق، گناہ کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے کیونکہ یہ تصدیق کے منافی اور تکذیب کی نشانی ہے۔ نمبر 3، استخفاف،
کسی چیز کو معمولی اور حقیر سمجھنا۔ اس کا مطلب یعنی اس کی دو صورتیں، نمبر ایک، جن چیزوں کو شریعت مطہرہ نے عزت اور احترام بخشا ہے ان کی توہین اور تذلیل کرنا یہ بھی کفر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے نام کی توہین کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا، قرآن کریم کی توہین کرنا، یہ کفر ہے۔ نمبر دو، شریعت کی حرام کردہ چیزوں کی حرمت کو معمولی سمجھنا اور وعیدوں کو اہمیت نہ دینا، جیسے زنا کی حرمت کو ہلکا سمجھنا، سود کی حرمت کو معمولی سمجھنا۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری شرح العقائد النصفیہ میں تحریر فرماتے ہیں، نعم اذا کان بطریق الاستحلال والاستخفاف کان کفرا لکونہ علامت للتکذیب، کسی حرام کو حلال سمجھ کر اس کا ارتکاب کرنا یا شریعت کی معزز محترم بتائی ہوئی چیزوں کی توہین تذلیل کرنا، حرام کردہ چیزوں کی حرمت کو معمولی سمجھنا اور وعیدوں کو اہمیت نہ دینا، یہ کفر ہے کیونکہ یہ تکذیب کی علامت ہے۔ نمبر 4، استہزاء، شرعی احکام کا مذاق اڑانا۔ شرعی احکام کا مذاق اڑانا، جیسے داڑھی کا مذاق اڑانا، داڑھی میں کیا رکھا ہے، کوئی بندہ داڑھی کے اندر ہی سارا اسلام ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائے۔ ایک بزرگ تو نے بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ شخص نے کہا کہ حضرت یہ داڑھی میں اسلام ہے؟ فرمایا نہیں، اسلام میں داڑھی ہے۔ بہت پیارا جواب دیا، فرمایا داڑھی میں اسلام نہیں، اسلام میں داڑھی ہے، اسلام میں داڑھی ہے۔ شرعی احکام کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ امام ابو بکر احمد بن علی جساس الرازی رحمہ اللہ وفات 70 ہجری، احکام القرآن الجساس، تفسیر سورۃ التوبہ آیت نمبر 65-66، اس میں فرماتے ہیں ان الاستہزاء بآیات اللہ وبشیء من شرائع دینہ کفر، آیات اللہ کا اور دین کے امور شرعیہ کا یعنی عقائد و احکام میں سے کسی ایک امر کا استہزاء یہ بھی کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں اچھی طرح سمجھ لیں، ہمارے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، مزاح، مذاق اور استہزاء۔ تینوں کا معنی الگ ہے، تینوں کا حکم الگ ہے۔ مزاح، ایسی دل لگی جس سے دوسرے کی تحقیر مقصود نہ ہو اور تحقیر محسوس بھی نہ ہو، تحقیر مقصود بھی نہ ہو اور تحقیر محسوس بھی نہ ہو، یہ ہے مزاح۔ جس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے، شمائل ترمذی باب ما جاء فی صفت مزاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں لفظ مزاح موجود ہے، مزاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اور سواری کے لیے جانور طلب فرمایا۔ آپ نے فرمایا انی حاملک علی ولد ناقۃ، میں تجھے اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں، اونٹنی کا بچہ تمہیں دیں گے، اس پر تمہیں سوار کریں گے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ما اصنع بولد الناقہ، میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ، اللہ اکبر۔ فرمایا بڑا اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے سواری کے لیے جانور چاہیے، آپ نے فرمایا میں تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا۔ اس نے کہا جی میں نے بچے کو کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو بڑا اونٹ ہے وہ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، کسی اور کا بچہ تو نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا، نہ آپ کے ہاں اس کی تاخیر مقصود تھی اور نہ ہی اس شخص کے سے تاخیر محسوس ہوئی۔ نمبر 2، مذاق، ایسی دل لگی کہ جس سے تاخیر مقصود نہ ہو لیکن تاخیر محسوس ہو۔ بات اچھی طرح سمجھے، تحقیر مقصود نہ ہو لیکن تحقیر محسوس ہو، نظر آئے تاسیس ہو رہی ہے۔ جیسے ایک بچہ ہے وہ اپنے والد کی ٹوپی اتار کر پھینک دیتا ہے، اینک اتار کے پھینکتا ہے۔ اب اس بچے کے ذہن میں قطعاً یہ نہیں ہے کہ اپنے والد کی تاخیر کر رہا ہے، لیکن دیکھنے والا بندہ اس کو بہت عجیب سمجھتا ہے کہ جیسے تاخیر ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے
اگر گھر میں کوئی مہمان آیا ہو اور چھوٹا بچہ اس کے گھر سے ٹوپی اٹھا لے تو آپ بچے کو منع کرتے ہو کیا کر رہا ہے، بڑوں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے ذہن میں بڑوں کی بے ادبی ہے ہی نہیں، تو بچہ ہے، دل لگی کر رہا ہے وہ تو تحقیر مقصود بھی نہیں ہے اور تحقیر محسوس ہو رہی ہے، لیکن مقصود تحقیر نہیں ہے بچے کی، وہ تو دل لگی کر رہا ہے۔ نمبر 3 استہزاء، ایسی دل لگی کہ جس سے تحقیر مقصود بھی ہو اور تحقیر محسوس بھی ہو، مقصود ہوگی پھر محسوس ہو یا نہ ہو، وہ تو مقصود جو ہے، جیسے کسی اپاہج شخص کو لولا اور لنگڑا کہیں، نبینے کو آپ اندھا کہیں او یا نیا، اب دیکھو یہ دل لگی ہے اور اس پہ تحقیق ہو رہی ہے، پاؤں سے معذور ہے کہ لنگڑے ہے، اب یہ تحقیر ہے، تو تحقیر مقصود ہو تو استہزاء ہے۔ اس لیے تینوں میں فرق اچھی طرح سمجھ لیں، مزاح یہ سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مذاق یہ ناپسندیدہ ہے، اور استہزاء یہ ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 5 تاویل باطل، یہ اسباب تکفیر، اسباب کفر بیان کی جا رہے ہیں۔ تاویل باطل، کسی نص یا قطعی عقیدہ میں ایسی تعویل کرنا جو دیگر نصوص قطعیہ یا اجماعی عقیدہ کے خلاف، یہ بھی کفر ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی وفات 1176 ہجری، یہ المصوّع شرح الموطأ کے اندر فرماتے ہیں وَتَأْوِيلٌ يُصَادِمُ مَا ثَبَتَ بِقَاطِعِ فَذَلِكَ الزَّنْدَقَةُ وَتَأْوِيلٌ يُصَادِمُ مَا ثَبَتَ بِقَاطِعٍ فَذَلِكَ الزَّنْدَقَةُ، ایسی تعویل جو کسی عقیدے یا مسئلے کے خلاف ہو جو دلیل قطعی سے ثابت ہے، ایسی تعویل زندقہ اور کفر ہے۔ اللہ مثال سمجھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے جس کا انکار کرنا کفر ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے خاتم النبیین کا ایک معنی خود تراشا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نے خود اس معنی کو تراشا ہے، اور اس نے ایک ایسی تعویل کی ہے کہ جو نصوص قطعیہ اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 30 پہ لکھتا ہے، اس امت کے لیے قیامت تک مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ کا دروازہ کبھی بند نہ ہوگا، انا للہ و انا راجعون، بجز اس کے کہ کوئی نبی صاحب خاتم نہیں، ایک وہی ہے جس کی مہر سے ایسی نبوت بھی مل سکتی ہے جس کے لیے امتی ہونا لازمی ہے، اور اس کی ہمت اور ہمدردی نے امت کو ناقص حالت پر چھوڑنا نہیں چاہا، اور ان پر وحی کا دروازہ جو حصول معرفت کی اصل جڑ ہے بند رہنا گوارا نہیں کیا، ہاں اپنی ختم رسالت کا نشان قائم رکھنے کے لیے چاہا کہ فیض وحی آپ کی پیروی کے وسیلہ سے ملے، اور جو شخص امتی نہ ہو اس پر وحی الہی کا دروازہ بند ہو۔ اب دیکھو یہ خاتم کا معنی کیا کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ قیامت تک جو بھی آئے گا وہ ان کی مہر سے نبی بنے گا، یہ نہیں کہ آپ آخری نبی ان کے بعد کوئی نبی بن نہیں سکتا، بس ان کی مہر سے نبی بنے گا۔ دیکھیں یہ اس نے خاتم کا معنی بالکل الگ کر دی ہے۔ اللہ اکبر، جو اجماع امت کے عقیدے کے خلاف ہے، نصوص قطعیہ کے خلاف ہے، اس لیے، اور یہ خود کہتا ہے اس لیے ہاں اپنی ختم رسالت کا نشان قائم رکھنے کے لیے چاہا کہ فیض وحی آپ کی پیروی کے وسیلہ سے ملے، اور جو شخص امتی نے اس پر وحی الہی کا دروازہ بند ہو، سو خدا نے اس معنوں میں آپ کا خاتم الانبیاء ٹھہرایا، یعنی آپ خاتم الانبیاء کس معنی میں ٹھہرایا کہ آپ کے بعد امتی ہونا چاہیے، آپ کی اتباع کرنی چاہیے، اور آپ کی نبوت، آپ کی مہر نبوت اس پر ہونی چاہیے تو نبی بنے گا۔ اب دیکھیں یہ معنی امت میں کسی نے بھی نہیں کیا، نصوص قطعیہ کے خلاف ہے، تو اس شخص نے ایک ایسی تعبیر کی ہے جو نصوص قطعیہ اور اجماعی عقیدے کے خلاف ہے۔ باقی میں آپ سے گزارش کروں گا آپ تحذیر الناس پر میرا 2 گھنٹے کا سبق سن لیں، چونکہ بہت سے لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ جو تعویل مرزا غلام احمد قادیانی نے کی ہے وہی تعویل الیاذ باللہ حضرت بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے، حالانکہ یہ بات 100% غلط ہے۔ حضرت نے بات الگ فرمائی ہے اور اس بدبخت نے بات بالکل الگ کی ہے۔ یہاں چونکہ تعویل کا آیا ہے تعویل باطل، اس لیے مناسب ہے کہ تعویل پر تھوڑی سی بات کر لی جائے۔
تعویل کا معنی کیا ہے، تعویل کہاں جائز ہے، کہاں جائز نہیں، کون سی تعویل ٹھیک ہے، کون سی غلط ہے، اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ تعویل کا لغوی معنی، سید علی بن محمد بن علی الجرجانی رحمہ اللہ وفات 816 ہجری اپنی کتاب التعریفات میں فرماتے ہیں، التعویل فی الاصل الترجیع، لغت میں تعویل کا معنی ہے لوٹانا۔ تعویل کے اصطلاحی معنی، علامہ علی بن محمد العامدی رحمہ اللہ تعالی وفات 631 ہجری الاحکام فی اصول الاحکام میں فرماتے ہیں، ہوا حمل اللفظ علی غیر مدلولہ الظاہر منہ ما احتمالہ لہ۔ تعویل کہتے ہیں لفظ کا ظاہری معنی چھوڑ کر کوئی اور معنی مراد لینا، بشرطے کہ لفظ اس معنی کا احتمال رکھتا ہو۔ لفظ کا ظاہری معنی چھوڑنا اور دوسرا معنی لینا، بشرطے کہ اس لفظ میں اس دوسرے معنی کا احتمال بھی ہو جو ہم نے لیا ہے، یہ ہے تعویل کا اصطلاحی معنی۔ تعویل کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، کسی نص کا ایسا معنی مراد لینا جو دیگر نصوص اور اجماع امت کے خلاف بھی نہ ہو اور نص میں اس معنی کا احتمال بھی ہو، یہ جائز اور مقبول ہے۔ یاد رکھ لیں، کسی نص کا ایسا معنی مراد لینا جو دیگر نصوص اور اجماع امت کے خلاف بھی نہ ہو اور خود اس معنی کا نص میں احتمال بھی ہو، یہ جائز ہے۔ علامہ علی بن محمد العامدی رحمہ اللہ وفات 631 ہجری الاحکام فی اصول الاحکام میں فرماتے ہیں، الاحکام فی اصول الاحکام میں فرماتے ہیں، وَأَمَّا التَّعْوِيلُ الْمَقْبُولُ وَأَمَّا التَّعْوِيلُ الْمَقْبُولُ الصَّحِيحُ فَهُوَ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى غَيْرِ مَدْلُولِهِ الظَّاهِرِ مِنْهُ مَا احتمالہ لَهُ بِدَلِيلٍ يَعْضُدُهُ۔ جائز اور مقبول تعویل وہ ہے جس میں لفظ کا ظاہری معنی چھوڑ کر دوسرا ایسا معنی مراد لیا جائے جس معنی کا یہ لفظ احتمال بھی رکھتا ہو اور اس کی تائید میں کوئی دلیل بھی موجود ہو۔ اسی طرح سید علی بن محمد بن علی الجرجانی رحمہ اللہ وفات 816 ہجری التعریفات میں فرماتے ہیں، صرف اللفظ امانہ الظاہر الی معنی یحتملہ اذا کان المحتمل الذی یراہ موافق للکتاب والسنہ۔ لفظ کا ظاہری معنی مفہوم مراد لینے کی بجائے ایسا معنی مراد لینا جس کا لفظ استعمال بھی رکھتا ہو اور دوسرا محتمل معنی قرآن و سنت کے موافق بھی ہو۔ مثال، حضرت علامہ جرجانی رحمہ اللہ نے مثال دی ہے کہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ جو زندہ کو مردہ سے نکالتے ہیں۔ آپ ایک اس کا اصلی معنی ہے، وہ کیا؟ اصلی معنی یہ ہے، ان اراد بھی اخراج الطیر من البیضہ کان تفسیرا، انڈا مردہ ہے اور اس سے پرندہ نکلتا ہے، فرمایا اس کی تفسیر ہے، اس کا اصلی معنی ہے۔ اور تعویل کیا ہے؟ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ إِخْرَاجَ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْكَافِرِ أَوِ الْعَالِمِ مِنَ الْجَاهِلِ كَانَ تَأْوِيلًا۔ اور اگر اس کا یہ معنی کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ جو کافر سے مومن کو پیدا فرما دیتے ہیں اور جاہل سے عالم کو پیدا فرما دیتے ہیں، یعنی کافر کے گھر مومن پیدا ہو اور جاہل کے گھر عالم بیٹا پیدا ہو، فرمایا یہ تعویل ہے۔ اب دیکھو اس کا، چونکہ عالم یہ بمنزلہ حی کے ہے اور جاہل بمنزلہ میت کے ہے، اسی طرح مومن بمنزلہ زندہ کے ہے، کافر بمنزلہ مردہ کے ہے، تب اس کا احتمال بھی ہے اور اس کی گنجائش بھی ہے، تو اس کو تعویل کہیں گے اور یہ جائز ہے۔ تعویل کا دوسرا معنی، نص کا ایسا معنی مراد لینا جو دیگر نصوص کے خلاف ہو اور نص اس معنی کا احتمال بھی نہ رکھے، یہ تعویل باطل ہے اور ناجائز ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی وفات 1176 ہجری المصوّع شرح الموطا میں فرماتے ہیں، وَتَأْوِيلٌ يُصَادِمُ مَا ثَبَتَ بِقَاطِعٍ فَذَلِكَ زَنْدَقَةٌ، ایسی تعویل جو کسی ایسی عقیدہ مسئلے کے خلاف ہو جو دلیل قطعی سے ثابت ہے، ایسی تعویل زندقہ اور کفر ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے خود مثال دی ہے،
فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان النبی خاتم النبوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ولیکن معنی ھذا الکلام انہ لا یجوز ان یسمى بعدہ احد بالنبی، اللہ اکبر، لیکن اس کا یہ معنی کرنا کہ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہیں کہہ سکتے، یعنی نبی ہو سکتا ہے لیکن نبی کہہ نہیں سکتے، یہ تعویل کرنا جو کفر اور زندقہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ تعویل کرتا ہے کہ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی تو پیدا ہو سکتا ہے لیکن ہم کسی کا نام نبی نہیں رکھ سکتے، خاتم المعنی یہ ہے، تو یہ زندقہ ہے، اس کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے اور یہ شرعاً جائز بھی نہیں ہے۔ یہاں ایک بات سمجھیں کہ ہم نے کہا کہ تعویل کا معنی یہ ہے اور تعویل کی دو قسمیں ہیں۔ اب ان میں ایک تعویل تو وہ ہے کہ جس کے نص کے اندر احتمال بھی ہو، دیگر نصوص کے خلاف بھی نہ ہو، اور دوسرا ہم نے کہا جی ایک تعویل کا معنی یہ ہے کہ نص میں اس کا احتمال بھی نہ ہو اور ان نصوص کے خلاف بھی ہو۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو دوسری قسم تعویل باطل ہے، اس کو تعویل کہنا کیسے جائز ہوگا؟ تعویل ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے تعویل کا معنی کیا کیا؟ ہم نے تعویل کا پہلے معنی یہ کیا کہ تعویل کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ لفظ کو ظاہری معنی چھوڑ کر ایسا معنی مراد لینا جس کا نص میں احتمال ہو۔ تعویل باطل والے معنی کا نص میں احتمال ہی نہیں ہے، یہ تو تعویل کی تعریف ہی اس پر صادق نہیں آتی، اس کو کیسے کہتے کہ یہ بھی تعویل ہے؟ تو بات اچھی طرح سمجھ لیں، تعویل باطل کو تعویل کہنا ایسے ہی ہے کہ جیسے من گھڑت بات کو حدیث کہہ دیتے ہیں، بھی حدیث موضوع ہے، حدیث کی اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم حدیث موضوع بھی ہے، حالانکہ وہ تو من گھڑت ہے، وہ تو حدیث ہے ہی نہیں، تو حدیث کیسے، اس کو لفظ حدیث کیسے کہہ دیا؟ بات اچھی طرح سمجھ لیں، چونکہ کہنے والا اپنی من گھڑت بات کو حدیث کہہ کر پیش کرتا ہے، اس لیے اب اسی کے لفظ کو لے کر کہتے ہیں بھی حدیث من گھڑت ہے، یعنی اس کا یہ کلام جس کو یہ بندہ حدیث کہہ رہا ہے یہ من گھڑت اور موضوع ہے اور باطل ہے، اچھی طرح سمجھیں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں اگرچہ تعویل کا معنی تو یہی ہے کہ تعویل ہوتے جس کا نص میں احتمال ہو، لیکن کوئی شخص غلط معنی بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ تعویل ہے تو یہ باطل تعویل ہے۔ تو جس طرح من گھڑت کو حدیث کہنا، جس طرح من گھڑت بات کو حدیث کہتے ہیں حدیث موضوع، اسی طرح باطل تعویل کو تعویل کا نام دے رہے ہیں، چونکہ اس میں غلط معنی بیان کرنے والا اپنے غلط معنی کو تعویل کا نام دے رہا تھا، تو ہم نے کہا تعویل باطل ہے۔ شرائط تعویل، دیکھیں یہ جو ہم نے کہا تعویل کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، نص کا وہ معنی مراد لینا کہ جس میں احتمال بھی ہو اور وہ معنی نصوص قطعیہ کے خلاف بھی نہ ہو۔ تعویل کی کچھ شرائط ہے، وہ شرائط پائی جائیں گی تو تعویل کی گنجائش ہوگی، وہ شرائط نہیں پائی جائیں گی تو کسی بھی نص میں تعویل کی گنجائش نہیں ہوگی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ لغوی اور اصلی معنی مراد لینا متعذر ہو، یعنی نص کا جو ہم ظاہری معنی چھوڑ کر دوسرا معنی لے رہے ہیں وہاں پہ ظاہری معنی مراد لینا ممکن نہ ہو، پھر ہم تعویل کی طرف جائیں گے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے بعض وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو مخلوق کے لیے بطور عضو کے استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لفظ ید استعمال ہوا، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ ساق استعمال ہوا، یوم یکشف عن ساق۔ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ عین استعمال ہوا، واصنع الفلک بأعیننا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ وجہ استعمال ہوا، کل شیء ہالک الا وجہ۔ اب یہ الفاظ وہ ہیں جو مخلوق کے لیے بطور عضو کے استعمال ہوتے ہیں، اب یہی لفظ اللہ کے لیے استعمال کریں گے تو اس کا جو ظاہری معنی ہے اعضاء والا وہ مراد نہیں لے سکتے، وہ ممکن نہیں۔ کیوں؟ اگر یہ معنی لیں گے تو عضو ہمیشہ جسم کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، تو یہ ظاہری معنی مراد نہیں لے سکتے، لہٰذا اب اس کے اندر تعویل کریں گے، اس کا اور معنی لیں گے کہ جس معنی کا احتمال بھی ہو اور یہ معنی نصوص کے خلاف بھی نہ ہو۔ ید کا معنی قدرت، اب اللہ تو قدیر ہیں، اللہ کی قدرت ہے تو یہ کسی نص کے خلاف نہیں ہے۔ امام کمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید المعروف ابن الحمام رحمہ اللہ فات 861 ہجری المسایرہ مع المسامرہ لابن الحمام میں فرماتے ہیں
ھذا التأویل لہذه الالفاظ لما ذکرنا من صرف فهم العامۃ عن الجسمیہ وهو يمكن ان يراد ولا يلزم بارادته۔ ان الفاظ کی یہ تعویل جو ہم نے ذکر کی ہے، یعنی ظاہری معنی چھوڑ کر ہم نے جو دوسرا معنی مراد دیا ہے، عوام کی فہم کو عقیدہ جسمیت سے بچانے کے لیے ہے، اور یہ ممکن ہے کہ ان الفاظ تعویلی معنی مراد لیا جائے اور اس پر جزم اور یقین نہ کیا جائے۔ نمبر 2، ظاہری معنی کے خلاف دلیل یقینی موجود ہو، یعنی نص کا ایک معنی ظاہری ہے لیکن ظاہری معنی مراد نہیں لے سکتے۔ اگر ظاہری معنی مراد لیں گے تو اس کے اوپر یہ اشکال ہوگا، یہ قبح ہوگا، یہ ضرر ہوگا، یہ نقصان ہوگا۔ تو ظاہری معنی مراد لینے کے خلاف دلیل قطعی موجود ہو، اب ظاہری معنی کی بجائے تعویل کریں گے۔ مولانا عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ تعالیٰ وفات 1239 ہجری، النبراس شرح و شرح العقائد میں فرماتے ہیں، تحمل علی ظواہرها ای علی المعانی الظاہرۃ بحسب الوضع اللغوی الشائع فی العرب والوضع الشرعی المشہور فی اہل الاسلام ما لم یصرف عنها عن الظواہر دلیل قطعی من برہان عقلی او اجماع او نص قاطع۔ قرآن و سنت کی نصوص کو ان کے ظاہری معنی پر محمول کیا جائے، قرآن و سنت کی نصوص کا ظاہری معنی مراد لیا جائے، اور ظاہری معنی سے مراد وہ معنی ہے جو لغت کے اعتبار سے عرب میں معروف ہے، اور وہ معنی ہے جو اصطلاح شرح کے اعتبار سے اہل اسلام میں مشہور ہے۔ ہاں، جب ظاہری معنی کے خلاف دلیل قطعی کون سی ہے؟ 3 بیان فرمائی۔ دلیل قطعی یعنی قطعی عقلی، نمبر 2 اجماع، نمبر 3 نص موجود ہوں تو پھر ظاہری معنی کو ترک کر دیا جائے گا۔ اب تینوں کی مثالیں سمجھیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 115، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، تم جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں موجود ہے۔ اب یہاں وجہ اللہ کا ظاہری معنی ہے چہرہ، ہم وجہ کا معنی یہاں چہرہ نہیں لے سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے خلاف نص موجود ہے۔ سورۃ الاخلاص آیت نمبر 2، اللہ الصمد۔ صمد کا معنی امام ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی رحمہ اللہ وفات 710 ہجری، تفسیر المدارک میں فرماتے ہیں، الصمد کا معنی الذی لا یحتاج الی احد ویحتاج الیہ کل احد۔ صمد کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سارے اس کے محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ موجود ہونے میں جسم کے محتاج نہیں ہے، سننے میں کان کے محتاج نہیں ہے، دیکھنے میں آنکھ کے محتاج نہیں ہے، پکڑنے میں ہاتھ کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم اور اعضائے جسم سے پاک ہیں۔ اگر یہ وجہ کا ہمارا چہرہ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کا عضو ثابت ہوگا، جبکہ اللہ اعضائے جسم سے پاک ہے۔ اب ظاہری معنی کیوں نہیں لے سکتے؟ اس لیے کہ ظاہری معنی کے خلاف نص موجود ہے۔ نمبر 2، ظاہری معنی کے خلاف اجماع موجود ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 28، اس کو بہت اچھی طرح توجہ کے ساتھ سمجھنا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا، کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا؟ تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، پھر تمہیں اللہ موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اللہ کی طرف لوٹا دی جاؤ گے۔ اب دیکھو، اس آیت سے معلوم ہوا کہ موتیں 2، حیاتیں 2۔ ایک موت کون سی؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم پہلے سے مردہ تھے، دنیا میں نہیں آئے اور روح نہیں ملی تھی تو مردہ تھے، اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی عطا فرما دی۔ پھر فرمایا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں پھر موت دیں گے۔ یہ ظاہری جو دنیا میں، تو پہلے مردہ ہم عدم میں تھے، پھر اللہ نے حیات دے دی، دنیا میں آ گئے، اب ایک موت ہوگی اور ایک حیات ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تمہیں پھر موت دیں گے، یہ جو دنیا میں موت آتی ہے، ثم یحییکم، پھر تمہیں اللہ زندہ کریں گے۔ اب دیکھو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حیاتیں 2 ہیں، ایک حیات یہ جو دنیا میں ہے،
اور ایک حیات وہ جو قیامت کے بعد حشر کے اندر ہوگی۔ اب اس آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ قبر کے اندر حیات نہیں۔ اب اگر اس آیت کا ہم ظاہری معنی لیں، ظاہری معنی کیا ہے کہ حیاتیں دو ہیں، موتیں دو ہیں، ایک دنیا والی حیات اور ایک حشر والی حیات، لیکن ہم قبر کی حیات کے قائل ہیں۔ اب قبر کی حیات کے قائل کیوں ہیں؟ توجہ رکھنا، اس لیے کہ قبر کی حیات اجماع امت سے ثابت ہے، اجماع امت۔ سلطان المحدثین نور الدین علی بن سلطان المعروف ملا علی قاری رحمہ اللہ فات 1014 ہجری شرح فقہ الاکبر فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْحَقِّ اتفقوا على ان اللہ یخلق فی المیت نوع حیات فی القبر قدر ما یتألم و یتلذذ۔ اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے والے کو اتنی حیات عطا فرماتے ہیں کہ اگر نیک ہو تو ثواب اور اگر بدکار ہو تو عذاب محسوس کرتا ہے۔ اب اجماع امت سے ثابت ہوا کہ حیاتیں تین ہیں، ایک حیات دنیا میں، ایک حیات قبر میں اور ایک حیات حشر میں۔ آیت سے بظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ حیاتیں دو ہیں، ایک حیات دنیا میں اور ایک حیات حشر میں۔ اب اگر ہم درمیان والی حیات نہیں مانتے تو اجماع کے خلاف ہے، اور بظاہر درمیان والی حیات نظر بھی نہیں آ رہی۔ اب ہم اس آیت کے اندر تعویل کریں گے کہ جس کی گنجائش بھی ہو اور وہ اجماع کے خلاف بھی نہ ہو، بلکہ اس تعویل کرنے سے اجماع کی اور آیت کی مخالفت ختم ہو جائے۔ وہ تعویل کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے حیات ظاہری، جو حیات نظر آئے اور محسوس ہو، اور ایک ہوتی ہے حیات مخفی، جو نظر بھی نہ آئے اور محسوس بھی نہ ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان دو حیاتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو دو حیاتیں ظاہری ہیں اور محسوس ہیں، نظر بھی آ رہی ہیں، محسوس بھی ہو رہی ہیں۔ ابھی دیکھیں دنیا میں زندہ ہوں تو زندگی نظر آ رہی ہے، آپ زندہ ہیں تو آپ کی زندگی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح حشر کے اندر ہر کسی کی حیات نظر آئے گی، اور ایک حیات ہے جو خفی ہے، مخفی ہے، محسوس نہیں ہوتی، وہ ہے قبر والی حیات۔ تو ہم کہتے ہیں کہ حیاتیں ہیں تین، ایک حیات دنیا میں، ایک قبر میں اور ایک آخرت میں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو حیات بیان فرمائی ہے وہ حیات ظاہری ہے اور محسوس ہونے والی حیات ہے۔ تعویل سمجھے نا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک ہے حیات کا معنی کہ حیات ظاہری اور محسوس ہو، اور ایک ہے حیات مخفی جو محسوس نہ ہو۔ تو اس آیت میں جس حیات کا ذکر ہے یہ وہ حیات ہے جو ظاہری اور محسوس ہے، وہ دو ہیں۔ اور اجماع کیا ہے کہ قبر میں بھی حیات ہے، وہ حیات مخفی ہے جو محسوس نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں ہم نے اس آیت کا معنی کیا کہ یہاں احیاکم میں حیات سے مراد حیات ظاہری ہے، مطلق حیات نہیں ہے کہ ظاہری بھی اور مخفی بھی، اس سے مراد صرف ظاہری ہے۔ یہ تعویل ہم نے کیوں کی؟ اگر یہاں ہم کہتے ہیں کہ حیات ظاہری بھی نہیں قبر میں، حیات مخفی بھی نہیں، تو اس کے خلاف اجماع موجود ہے، امت کے اس بات پر اجماع ہے کہ قبر میں حیات ملتی ہے کہ جو مخفی ہوتی ہے، ظاہری نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم نے اس نص کے اندر تعویل کی، اور یہ تعویل وہ ہے کہ جو اجماع کے خلاف نہیں بلکہ ظاہر کے خلاف اجماع موجود تھا، اس لیے ہم نے تعویل کی تاکہ قرآن کریم اور اجماع کے اندر کوئی بھی مخالفت نہ ہو۔ نمبر 3 دلیل عقلی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اب بظاہر کیا محسوس ہوتا ہے؟ ظاہری معنی اللہ تعالیٰ حقیقتاً عرش پر ہیں، لیکن یہ معنی مراد لینا مشکل ہے۔ کیوں؟ حقیقتاً عرش پر مانے تو حقیقی وجود کے ساتھ کسی چیز پر ہونا، یہ جسم کی خاصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے کیوں پاک ہے؟ جسم مرکب ہے، مرکب حادث ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حادث نہیں بلکہ قدیم ہے۔ مرکب کا معنی کہ ایک چیز سے ملا ہوا، حادث کا معنی جو ہمیشہ سے نہ ہو۔ دیکھیں جو مرکب ہوگا وہ قدیم تو نہیں ہو سکتا نا، مرکب ہوا جو دو یا دو سے زائد چیز سے مل کر بنے، دو یا دو سے زائد سے مل کر وہ بنے گا جو پہلے سے بنا ہوا نہ ہو، تبھی مرکب ہوگا نا۔ اس لیے کہتے ہیں مرکب حادث ہوتا ہے، اور حادث اللہ تعالیٰ کو
اگر ہم حقیقی وجود کے ساتھ عرش پر مانیں تو حقیقی وجود کے ساتھ کسی چیز پر ہونا یہ خاصیت جسم کی ہے۔ جسم مرکب ہے، مرکب حادث ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کو حقیقی وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو حقیقی وجود کے ساتھ عرش پر مستوی نہیں مان سکتے۔ کیا کریں اب ظاہری معنی چھوڑ کر تعویل کریں گے۔ تعویل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہے، اور یہ تعویل کس نے کی ہے؟ امیر المؤمنین فی الحدیث امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، صحیح بخاری کتاب التوحید باب وکان عرش الماء میں فرماتے ہیں وقال مجاہد استوا علی العرش۔ استوا کا معنی کیا ہے؟ علی العرش، اللہ عرش پر غالب ہے، اللہ عرش پر غالب ہے۔ یہاں ایک بات بطور فائدہ سمجھ لیں، یہ جو ہم نے کہا کہ الرحمن علی العرش استوا، ہم اس کا ظاہری معنی مراد نہیں لیتے کیونکہ اس کے خلاف دلیل عقلی موجود ہے۔ یہ صرف بطور مثال اور سمجھانے کے ہے، وگرنہ اللہ کو حقیقتاً عرش پر ماننا جہاں عقل کے خلاف ہے وہاں دلائل نقلیہ کے بھی خلاف ہے۔ اس کے خلاف دلائل موجود ہیں جس پر تفصیلی میری گفتگو یہ صفات باری کے اندر موجود ہے۔ آپ وہاں دیکھ لیں، ہم نے کتنے دلائل، آیات، احادیث اور عقلی دلائل پیش کیے ہیں۔ آیات اور احادیث اس بات پر پیش کیے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانے تو کتنی آیات اور احادیث کے خلاف ہے۔ تو یہ ہم نے بطور مثال کہا کہ آیت میں تعویل کرتے ہیں کوئی دلیل عقلی کے خلاف ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو حقیقتاً عرش پر ماننا دلائل نقلیہ کے بھی خلاف ہے۔ نمبر 3، لفظ میں تعویل کا احتمال ہو۔ بات چل رہی تھی کہ ظاہری معنی چھوڑ کر تعویل کب کریں گے، اس پر بات ہو رہی تھی۔ تیسری شرط کیا ہے؟ کہ لفظ میں تعویل کا احتمال بھی ہو، حقیقی معنی کے ساتھ دوسرا معنی مراد لے بھی سکتے ہوں۔ علامہ علی بن محمد العامدی رحمہ اللہ وفات 631 ہجری لکھتے ہیں وَأَمَّا التَّأْوِيلُ الْمَقْبُولُ الصَّحِيحُ فَوَحَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى غَيْرِ مَدْلُولِ ظَاهِرٍ مِنْهُ مَا احتمالِهِ لَهُ بِدَلِيلٍ يَعْضُدُهُ الاحکام فی اصول الاحکام۔ تعویل مقبول اور صحیح وہ تعویل ہے کہ لفظ کا ظاہری معنی چھوڑ کر دوسرا ایسا معنی مراد لیا جائے جس معنی کا لفظ احتمال بھی رکھتا ہو اور اس معنی کی تائید میں کوئی دلیل بھی موجود ہو۔ مثال پہلے دی ہے، قرآن کریم کے اندر آتا ہے یخرج الحی من المیت۔ اب ظاہری معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ مردے سے زندہ کو پیدا فرماتے ہیں۔ مردہ سے زندہ کو، انڈا مردہ ہوتا ہے اور پرندہ زندہ ہوتا ہے، تو مردہ انڈے سے زندہ پرندہ پیدا ہوتا ہے، یہ تفسیر ہے۔ تعویل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مومن کو کافر کے گھر پیدا کر دیتے ہیں، عالم کو جاہل کے گھر پیدا کر دیتے ہیں۔ اب دیکھو یہ جو ہم نے معنی لیا ہے یہ معنی کسی نص کے خلاف نہیں ہے، اس معنی کا احتمال موجود ہے، اس لیے تعویل کر لی۔ نمبر 4، مؤول اہل ہو، یعنی تعویل کرنے والا شخص تعویل کا اہل بھی ہو۔ علامہ علی بن محمد العامدی رحمہ اللہ وفات 631 ہجری الاحکام فی اصول الاحکام میں فرماتے ہیں وشروطہ ان یکون الناظر المتأول اہلا لذالک۔ تعویل کے جائز ہونے کی ایک شرط یہ ہے کتاب و سنت کو دیکھنے والا اور تعویل کرنے والا تعویل کا اہل بھی ہو۔ تعویل کا اہل کسے کہتے ہیں؟ مؤول کے اہل ہونے کا معنی یہ ہے تفسیر کے لیے جن 15 علوم کی ضرورت ہے وہ ان 15 علوم کا ماہر ہو۔ وہ 15 علوم کون سے ہیں؟ علم لغت، علم النحو، علم الصرف، علم اشتقاق، علم معانی، علم بیان، علم بدیع، علم قراءت، علم عقائد، اصول فقہ، اسباب نزول، ناسخ و منسوخ، علم فقہ، احادیث، علم لدنی۔ ان علوم کی تفصیل میری فائل اصول تفسیر میں آپ ملاحظہ فرما لیں، وہاں ہم نے تفصیل سے اس پر بات کر دی ہے۔ نمبر 5، تعویل ضروریات دین میں نہ ہو، یعنی اگر نص میں تعویل کر رہے ہیں تو ایسی تعویل نہ ہو کہ جو عقائد اور احکام میں ہو، اور ایسے عقائد اور احکام میں جس کا مفہوم اور معنی تواتر سے ثابت ہے اور یہ اس کے خلاف تعویل چلی جائے، ایسی تعویل کرنا قطعاً جائز نہیں۔ یعنی کسی بنیادی عقیدہ اور بنیادی حکم جو ہر کسی کو معلوم اس میں تعویل نہ کریں۔ خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی
اکفار الملحدین میں فرماتے ہیں ان التصرف فی ضروریات الدین والتاویل فیہا وتحویلہا الی غیر ما کانت علیہ واخراجہا عن صورت ما تواترت علیہ کفر۔ ضروریات دین میں بے جا تصرف کرنا، ان کی تعویل کرنا، ان کا غلط معنی بیان کر کے اس کی صورت بگاڑنا اور ان کا جو مطلب امت تواتر سمجھتی چلی آ رہی اسے ختم کرنا، یہ کفر ہے، یہ تعویل کرنا جائز نہیں۔ جس طرح میں نے بھی تفصیل سے بات کی ہے کہ مرزا قادیانی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے، اس میں تعویل کر کے ذلی اور بروزی، تشریع اور غیر تشریع کی تقسیمیں کر کے ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کر رہا ہے، یہ کفر ہے اور یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔